اور افسانچہ جدید اردو افسانے میں حیت کی تبدیلی کا ایک کامیاب تجربہ ہے۔ جس طرح جدید اردو افسانے میں علامتی، تجریدی اور تمثیلی افسانوں کے تجربے ہوئے، تقریباً اسی دور میں افسانے میں حیت کی تبدیلی کے نام پر افسانچہ کا تجربہ بھی عام ہوا۔ ادب میں بھی زندگی کی طرح تجربے ناگزیر ہیں، جو وقت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اور اب ہم چند مقبول قلمکاروں کے افسانچے سنتے ہیں۔ اب سنتے ہیں نشاط یاسمین خان کا افسانچہ، عنوان ہے اجتماعی شعور۔ وہ ماحولیات پر ایک سیمینار میں شریک تھا۔ وہاں ہونے والی تقریروں اور گفتگو سن کر اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ شہر کے ماحول کو خراب کرنے میں اپنا انفرادی کردار ادا نہیں کرے گا۔ گھر پہنچا تو بیوی نے کچرے کا بیگ پکڑاتے ہوئے کہا، اسے کسی کچرا کنڈی میں پھینک دیں۔ 3 دن ہو گئے، کچرے والا نہیں آیا۔ محلے میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے تھے، مگر کچرا کنڈی نہیں ملی۔ کافی دیر تک ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے وہ بیگ اپنی گلی کے کونے پر پھینک دیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فرد واحد کی انفرادی کوشش رائیگاں چلی جاتی ہیں، جب تک معاشرے میں اجتماعی شعور بیدار نہیں ہو جاتا۔ کرن صدیقی کا افسانچہ امیگریشن سنتے ہیں۔ کیا کاٹدار انداز میں یہ افسانچہ لکھا گیا ہے۔ خیر سے کینیڈا آ گئے تم لوگ؟ جی چچا، کل رات آئے ہیں۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں۔ تمہاری بہن تہمینہ کے امیگریشن کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ بس چچا، وہ آپ والی ترکیب استعمال کی۔ کاغذات میں تہمینہ بہن کو اپنی بیوی شو کرنا پڑا۔ اوہو، تو کلثوم، تمہاری بیوی کلثوم؟ یہاں تو ایک وقت میں 2 بیویاں رکھنا جرم ہے۔ اسے کاغذات میں طلاق دینا پڑی، ورنہ تہمینہ کے پیپرز نہیں بنتے۔ چلو خیر سے، کسی ترقی یافتہ ملک میں ایمیگرینٹ ہونا بھی تو آسان نہیں۔ کاغذی تیاری میں ایسا کچھ چلتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ جاوید نہال ہاشمی کا افسانچہ سنتے ہیں، سبب۔ منصور، آخر تم نے اپنے دوست راجیش اور اس کے ساتھیوں کا قتل کیوں کیا؟ عامر نے انتہائی حیرانگی سے پوچھا۔ انہوں نے تو فرقہ وارانہ فساد کے دوران تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بہن اور تمہارے والدین کی حفاظت کی تھی۔ میں خود اور پورا محلہ اس بات کا چشمدید گواہ ہے۔ انہوں نے سارا مکان اپنی نگرانی میں لے رکھا تھا۔ راجیش نے فسادیوں کو تمہارے گھر میں گھسنے سے روکنے کے لیے پستول تک نکال لیا تھا۔ سالہ جھوٹا کریڈٹ لے رہا ہے۔ میرے باپ کی
جان اس نے نہیں میری بہن نے بچائی تھی۔ بقیہ افسانچے سنانے سے پہلے ایک التماس ہے، اسے بھی سن لیں۔ افسانچے کی آبیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ افراد تک افسانچے کو پہنچانے کے لیے دنیائے افسانچہ کا حلقہ وسیع کریں۔ اپنے احباب سے گزارش کریں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ اور اب میں ایک اپنی ہی منی کہانی سنا رہا ہوں۔ عنوان ہے سیاست داں۔ سیاست دانوں میں ایک نیا فیشن رائج ہو گیا تھا۔ سب دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کی طرف کی انگلی اٹھا کر نعرہ لگا رہے تھے، کرپٹ ہے، کرپٹ ہے۔ ایسا منظر دیکھ کر سینئر پولیٹیشین حکیم لقمان چودھری کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ 2 دن سے کوما میں تھے۔ ڈاکٹروں کا ایک جتھا ان کے گرد جمع تھا۔ اسپتال میں ایمرجنسی کی صورت حال تھی۔ مریض آ رہے تھے، جونیئر ڈاکٹر ان کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ تمام سینئر ڈاکٹر حکیم صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ پھر بھی حکیم صاحب کسی طور کوما سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ دوائیں بدل کر بھی دیکھ لی گئی تھیں۔ چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ عوامی اتحاد کو پارا پارا ہوتے دیکھ حکیم صاحب ہوش کھو بیٹھے ہیں۔ سینئرز کو سر جھکائے کھڑا دیکھ ایک جونیئر ڈاکٹر نے کہا، سر میں اپنا طریقہ آزماؤں، شاید یہ ہوش میں آ جائیں۔ سینئر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر طنزیہ انداز میں کہا، ہاں آزما لو۔ وہ تیزی سے اسپتال کے باہر آیا۔ نزدیک ہی ایک اینٹک شاپ تھی جہاں ایک بڑی سی کرسی بکنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس نے اس بھاری بھرکم کرسی کو اٹھوایا اور ICU وارڈ میں پہنچا کر وارڈ بوائے کی مدد سے حکیم صاحب کو اس پر بٹھا دیا۔ ابھی ایک لمحہ ہی گزرا تھا کہ حکیم صاحب کو ہوش آ گیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کرسی کے ہتھے کو پکڑا اور چیخ چیخ کر کہنے لگے، احمقوں ہوش کرو، میری عزیز ہم وطنوں کا وقت ہو چلا ہے۔ وہ آ جائے گا نادانی سے تمہاری۔